بیٹا باپ کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا، ادب تھا یہ۔ بیٹا باپ کے سرانے نہیں بیٹھتا تھا، ادب تھا یہ۔ بہن بھائی کے سامنے کھڑی نہیں ہو پاتی تھی، ادب تھا یہ۔ اگر کسی نے بیڑی پینے کی عادت ہو بھی گئی تو باہر پی کے کہیں چھپا کے رکھ کے آ گیا۔ اور آج یہ باپ کہہ رہا کھانا کھانے کے بعد بیٹا ذرا 2 بیڑی لگائیے، دونوں ابا بیٹے برابر میں پی رہے، کون سدھارے گا؟ امام صاحب ڈنڈا لے کے جائیں گے، عالم صاحب ڈنڈا لے کے جائیں گے، بیٹا کہہ رہا باپ کہہ رہا بیٹا ذرا لگائیے بیڑی، بولو نہیں ہے یہ حالات؟ آج ذرا دیکھو غور کرو، یہاں سے لے کر کے یہاں تک کم سے کم، معاف کرنا میری تقریر تھوڑی سخت ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، یاد معاف کرنا، اس طرف سے لے کر کے یہاں تک کم سے کم 50 باپ ایسے ہوں گے جن کی کنواری اور جوان بیٹیوں پہ موبائل بھی ہوگا، کم سے کم 50 باپ۔ اب اس ابا جان سے پوچھو ذرا، ان ابا جان سے پوچھو بیٹی کو موبائل کیوں دیا؟ کون سا ایسا اس کا رشتہ دار ہے لے بیٹی بات کرتی رہی ہے؟ ارے 3 روٹی کھا رہے ہو، 1.5 کی عقل رکھو۔ اس چیز میں عقل نہیں ہے کہ کہاں بات کرے گی، ویسے زمین بہت ہڑپ لے گا، ویسے بھائی بھائی کا مال مار لے گا، پڑوسی کو دبا کے پھینک دے گا۔ بیٹی کو موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ کس سے بات کرے گی؟ کہاں بات کرے گی؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں چلائے گی؟ فیس بک چلائے گی کہاں چلائے گی؟ یوٹیوب کھولے گی کیا دیکھے گی؟ اس ابا سے پوچھو، رات کے 12 بجے تک جو چیٹنگ ہو رہی ہے اس کا اثر دیکھنے یہ ملتا ہے۔ اگر تمہارے یہاں پر شادی ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو، چاہے تمہاری بہن بیٹی ہو، اسلامی رشتے سے میری بھی تو ہوئی، ذرا بتاؤ دیکھ لینا شادی میں شرم و حیا غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اگر 50 عورتیں ہوں گی، لڑکیاں ہوں گی، تو ایک بھی اللہ کی بندی سر ڈھکے ہوئے نہیں ہوگی۔ ڈھکو سر، دوپٹوں میں آگ لگ گئی۔ ایک تو ہے نہیں چھوٹی سی چیر، وہ بھی یہاں لگا لیتی ہے پن سے یہاں۔ ابا تو شاید آنکھوں پہ پردہ ہوگا اس کی، دیکھ رہا ہے مگر جان بوجھ کے اندھا بنا پڑا ہے۔ اور اماں کو تو چھوڑو ہی مت، اماں کو تو پتہ نہیں کیا ہی ہو گیا۔ نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں ہے، ماں کی گود ہے۔ اماں کیا اماں بیٹی کو کیا دوپٹہ اڑائے گی؟ 40 سال کی 45 سال کی اماں اور میک اپ میں لدھی پڑی ہے میک اپ میں، بال وہ کھینچ رہی ہے اماں، گمپھے نکال رہی ہے اماں، شرم و حیا غیرت ختم۔ موبائل کی دین ہے یہ، موبائل کی۔ جو لڑکی کیا نام ہے اس بستی کا ذرا، عالم پور گجرولا سے نکل کے باہر نہیں گئی، اسے بریلی میں چھوڑ دو گھر نہیں ملے گا۔ بمبئی کا فیشن کہاں سے آ گیا ہمارے اور تمہارے گھروں میں؟ بولو۔ چل رہی ہے تو فلموں کی طرح، کھا رہی ہے تو فلموں کی طرح، بال اس کے فلموں کی طرح، بولنے چلنے پھرنے تمام اسٹائل اس کے فلموں کی طرح کہاں سے آئے؟ یہ جو ابا بن گیا نا، ابا ذرا ذمہ داری تو دیکھو، 15,000 کا موبائل دے دیا، لے بیٹی لے موبائل چلا، اب مار تیر تو دنیا میں۔ جب بالکل بدنامی سر پہ آ گئی، یا تو کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اور اگر بچ گئی اس ماں کو دیکھو بالکل پیالہ بھر گیا چھلکنے والا، تو
तो अम्मा रो रही है, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, बड़ी अच्छी थी, बड़ी शरीफ थी, बड़ी नेक थी, पता नहीं किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, पता नहीं जादू हो गया है, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया, मेरी बेटी ऐसी तो थी नहीं। अच्छा अब दिमाग फिरा, बेटी का नहीं अम्मा का, 3 लठ मारो इस अम्मा की कमर पे, तोड़ दो कमर। तू मां काय के लिए बनी है? मां तो कुतियां भी बन जाती है ऐसे, मां तो जानवर भी बन जाते हैं ऐसे, गाय भैंस भी मां बन जाती है। मां बनने का मतलब क्या? मेरी बातें कड़वी होंगी मगर दिल पे ले जाना। ये हमें और तुम्हें ही दामन पकड़ के अपना खींचना होगा, तभी बैठ पाएंगे। समझ में आ रही बात? अरे ये बाप है कि दुश्मन? क्यों दिया 15,000 का मोबाइल? किसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, किसकी बेटी की है फैक्ट्री, कारखाने, ट्रक के पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। ले बेटी हुआ है, किसी की बेटी ऐसी? अल्लाह अल्लाह नारे तो लगाते हो, हुसैन पाक के भी नारे लगाते हो, हम मौलाए कायनात हजरत अली के भी नारे लगाते हो, अहले बैत से मोहब्बत करते हो, मगर सैयदा फातिमा इनका फरमान अपने घरों में लेके चले जाना। सैयदा फातिमा क्या कहती है? सैयदा फातिमा का फरमान सुनो। एक दिन हजरत अली कई बार से आए, पेशानी पे पसीना था, हजरत अली के घर में आए, फातिमा ने पसीना पोंछ दिया, अली बैठ गए, फातिमा ने पानी पिलाया, अली प्यार में कहने लगे, फातिमा तुम मेरे घर में कई दिन भूखी रही, बेमद लगे कपड़े पहने, नमक से रोटी खाई, खुशक सूखी हुई रोटी खाई, फातिमा आज मैं चाहता हूँ जो सबसे ज्यादा तुम्हें पसंद हो वो मुझसे मांग लो। नबी की बेटी ने सबक दे दिया, तुम्हारी हमारी बेटियों को मोबाइल मत देना, यही पैगाम घर में दे देना। फातिमा कह रही है अली मुझे कपड़े लत्ते नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, तख्त ताज नहीं चाहिए। अली बोले फिर क्या चाहिए? फातिमा की आंखों में आंसू थे, रो करके कहने लगी, ओ मेरे सरताज अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, तो मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली कहने लगे, फातिमा हदीस में नहीं, कुरान में ऐसा नहीं, फिर तुमने क्यों कहा? नबी की बेटी हमारी तुम्हारी बेटियों को शर्म हया गैरत का पैगाम दे के गई है। वो कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैंने इसलिए कहा जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पर्दे नहीं दूंगी, पर्दे में रहूंगी, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फातिमा ये चाहती है कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे गौसे आज़म हज़रत सैयद मुक़र्रर अनान शाहीदुल्लाह। ये सैयदा फातिमा का पैगाम है। और हमने अब्बा है, हम अब्बा, आंखों पे चर्बी है, आंखों पे पर्दा है। शादी में देखो 17 साल की, 18 साल की, 20 साल की, उसका औरत का जिस्म तो है ही, बस ऐसे ऐसे फैशनीले कपड़े पहन के अब्बा भी वहीं खड़ा है, ताऊ भी वहीं खड़ा है, चचा भी वहीं है, मामू भी वहीं है, खालू, भैया भी, कोई कुछ कहने वाला नहीं। क्या बात। और भैया क्या कहेगा बेचारा। इस नौजवान से मैं कह रहा था, अरे तू ही कम से कम हालात जानता है, चल तेरे माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं,
تجھے ہی ایسا ہو جانا چاہیے کہ تو ہی اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھ دے، مگر کون بھائی سر پہ آنچل رکھے گا؟ وہ بھائی جو نچکیا ہو، بولو، جو شادیوں میں ڈیجو پہ ناچنے والا بھائی، محلے میں کتے بھونکانے والا بھائی، اللہ کون بھائی اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھے گا؟ جس کے ہاتھوں میں چوڑی اور کڑے ہوں، اللہ، جس کے کان میں کنڈل ہو، جس کی ناک میں نتھنیاں ہو، اس کے بال دیکھیں جیسے گدھا چر گیا گدھا۔ توبہ 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 توبہ، کیا کیا بنا دیا یہود و نصارہ نے۔ تم نے دیکھا بعض نوجوان کے بال کٹے ہوئے، یہاں سے بالکل ختم ہے، اور یہ ایسے کر کے جیسے نیولا، سمجھ رہے ایسے کر۔ تم نے کبھی سور جو خنزیر ہوتا ہے جب وہ بھیگا ہوا نکل کے آتا تو اس کی کٹنگ کے بال ہیں، سمجھے، بالکل ایسا۔ توبہ توبہ، جملہ بولنے طبیعت نہیں چاہ رہی۔ اللہ، اور یہ بنے گا ہیرو، اور جلسے میں آگے کہا ہاں میں نبی کا غلام، کھڑ متو کہیں کا، بہت اچھا ہے، بہت۔ پھر کہے گا کہ ہمیں نبی کا غلام۔ اگر تمہارے یہاں شادیوں بڑے ڈی جے رکھ کے ناچنے والا یہ گھوڑا، اللہ، محلے کے نوجوان ناچ رہے ہیں، گانے ہیں، گالیاں فٹ کر لی ہیں، اس سے تم نے باپ نے پوچھا کہ تو کسے کولے مٹکا کے دکھا رہا؟ چھت پہ تیری ماں کھڑی ہے، اللہ، دروازے پہ تیری بہن ہے، اللہ، دیوار پہ تیری بھانجی بھتیجی ہے، ارے کسے تو دکھا رہا ہے؟ کیا یہی غلام نبی ہے؟ بولو کون سدھارے گا؟ اور لوگ ذرا قرآن کا پیغام سنتے چلو۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بے شک بے شک۔ کتنے لوگ ہیں جو بچا رہے؟ کوئی کچھ بولنے والا ہی نہیں رہا اس دور میں۔ اور اب تو یہ خطرہ ہے، بعض اتنا بڑا بدتمیز ہو چکا ہے، اگر کوئی نمازی آدمی، شریف آدمی اگر اس کو بول دے تو یہ خطرہ ہے کہ جب پلٹ کے جواب نہ دے دے، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی۔ صحیح بات۔ پہلے اگر کوئی کسی کے بچے کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، سمجھانے کی بات کرتا تھا، تو وہ اس کے ماں باپ اس کا ساتھ دیتے تھے، کہتے تھے اس نے صحیح کہا ہے۔ اور آج ڈانٹ کے دیکھیو، اس کے ماں باپ اور بھائی تم سے لڑنے آ جائیں گے، کہیں گے میرا بیٹا، میرا بھائی کچھ بھی کر رہا، تو کون ہوتا کرنے والا؟ بول۔ آگ لگا کے رکھ دیے سماج میں، آگ۔ کون سدھارے گا یہ؟ کون سدھارے گا یہ؟ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا، پیارے نبی کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ ویسے ہی ہم خالی نعرے لگاتے چلے جائیں، ہنستے کھیلتے کودتے چلے جائیں، کب تک ایسے جاتے رہیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ میدان میں آنا پڑے گا۔ لوگوں کے دل، اللہ، اتنا جلن، حسد، کینہ، بغاوت، بس جھگڑے کائے پہ ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے۔ کیا جھگڑا؟ کہ فلاں کی نماز جنازہ کے بعد سلام ہو گیا صاحب، اب جھگڑا ہو گیا۔ فلاں کی قبر پہ اذان ہو گئی صاحب، اب جھگڑا ہو گیا۔ توبہ توبہ۔ اور حالات کیا ہے نا، اس طرف سے لے کے یہاں تک اگر پوچھ لوں تو مشکل سے یہ جو نمازی ہیں 10-20 ان کے تو یاد ہوگا، ورنہ کسی کے نماز جنازہ پوری یاد نہیں ہوگی۔ اللہ، نماز جنازہ حالات یہ ہیں کہ نماز جنازہ پوری یاد نہیں ہوگی، نماز جنازہ۔ توبہ توبہ۔ تمہارے یہاں پر اگر نماز ہوتی ہو، یاد رکھیو، مصلی بچھ گیا، جنازہ سامنے ہے، نمازی سامنے، کچھ ادھر کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بولو ایسا نہیں ہے؟ یہ جو ادھر کھڑے ہیں اور ادھر کھڑے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے؟ بولو یہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ مسلمان ہیں،
مگر صرف یہی کھانے کے مسلمان ہیں، خالی گوشت کھانے کے مسلمان ہیں۔ حقیقت تو ان کی ختم ہو چکی ہے، حقیقت ان کی ختم ہو چکی ہے، اور باتیں اتنی